Subscribe our YouTube channel and watch our videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج طبیعت تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر ذہن میں ایک بات آئی تو وہی بات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس امت کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو فضیلت کا سبب قرار دیا ہے، وہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ سب سے بڑی وجہ جو اس امت کے سب سے افضل امت ہونے کی وجہ قرار ہوئی ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ اچھائی کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ چیز ذہن میں آئی تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی جو ہے بتلانی چاہیے. آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ پستی کے اندر، ذلت کے اندر گرا ہوا ہے. آج مسلم معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں، جتنی برائیاں اور جتنی گندگیاں موجود ہیں، اتنی کسی معاشرے کے اندر نہیں ہیں. آج پوری دنیا کے جو معاشرے ہیں، پوری دنیا کی جو قومیں ہیں، جو ان کے معاشرے ہیں، ان کے اندر جتنی برائیاں اور کمیاں ہیں، وہ ساری کی ساری مسلم معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی قوم کا طریقہ زندگی ان کے نبی نے، ان کے جو ہے کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس امت مسلمہ کے لیے اللہ نے راہ ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں زندگی کے جو ایام ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو ہمیں کیسے گزارنا ہے. ایک ایک چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر چلے گئے. ایک ایک چیز، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں نہ بتلایا گیا ہو. یہاں تک کہ بیت الخلاء کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر آپ کو کیسے بیٹھنا ہے، کس جو ہے پاؤں پر آپ کو زور ڈال کر بیٹھنا ہے، اس کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا. تو جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان رکھتے ہو اس معاشرے کے اندر اور اس ملت کے اندر کوئی بھی چیز نہیں چھٹی ہوئی ہے. زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، آپ تجارت کرتے ہو، آپ جو ہے مزدوری کرتے ہو، آپ کا اپنا کاروبار ہو، ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں. قرآن مقدس کے اندر بتلا دیا گیا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بتلا دیا گیا ہے. اس کے باوجود ہم جو ہے ان پر عمل نہیں کرتے اور اپنے جو زندگی گزارنے کا ہمارا اسٹائل ہے، جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، اس کو جو ہے دوسرے معاشروں کے اندر اور دوسری قوموں کے اندر تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے. آج مسلم معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر ان کو گنوایا جائے تو ان کی گنتی جو ہے نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی دین کے کام کے اندر کہہ دیا جائے کہ دین کے کام کو کرنا چاہیے تو اس کے اندر ہم سب سے پیچھے ہیں. دینی امور کے اندر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہتے رہتے ہیں لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں دیکھتی، ہمارے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک نشان مارک اس کے دل پر جو ہے لگ جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان اور جو نقطہ ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ موجود رہتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ اور دوسرا مارک جو ہے اس کے
دل پر لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ برابر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر خیر کی کوئی بات یعنی اچھائی کی کوئی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اس کے دل پر صم بکم عمی فہم لا یعقلون، جو ان کے جو ہے آنکھیں سے جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اچھی بات سننے کے لیے آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں، کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں، منہ سے گونگے ہو جاتے ہیں، ان کا حال یہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے ان کو عقل نہیں رہتی۔ تو جب حال یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل کے اوپر جو ہے کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہوں کے کاموں کی طرف تو دوڑ کر چلتے ہیں، لیکن جو اچھائی کے کام ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں، نماز کی طرف آنا اور دوسرے نیک اعمال کی طرف آنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اور ہم اس کی طرف جو ہے آرام سے بھی نہیں چل کر جاتے۔ حالیہ پچھلے دنوں کے اندر جو ماحول اس گاؤں کا رہا ہے، بڑا ہی کوفت ہوتی تھی اور بڑی شرم محسوس ہوتی تھی کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے لوگ ہیں اور کتنے اپنی جو ایک لیول تھا اس سے کتنے گر چکے ہیں، کہ گناہوں کے کاموں کے اندر تعاون کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں پر تم جو ہے کسی کی مدد بھی نہ کرو، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد بھی نہ کرو۔ اور حال ہمارے اس گاؤں کا کیا تھا آپ سب کو معلوم ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر جو سائیکل وغیرہ چل رہی تھی اس کو ایک جگہ سے ہٹوایا گیا کسی نہ کسی طرح کر کے، کیوں؟ گناہ کا کام ہو رہا تھا، سننے والا بھی گنہگار ہو رہا تھا، دیکھنے والا بھی گنہگار ہو رہا تھا، وہ خود تو گناہ کما ہی رہے تھے، جو یہاں کے لوگ جا کر دیکھ رہے تھے وہ بھی برابر گناہ کے اندر شریک ہو رہے تھے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہٹوا دیا گیا، تو لوگوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا، اور اس چیز کو جو ہے انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہوئے اس کو دوسری جگہ پر جا کر منعقد کرایا، اور پھر اس کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہوا وہ آپ اور میں سبھی جانتے ہیں، وہاں پر ہجڑے اور نچاٹ لگائے گئے، اس سے جو ہے ضلالت کی اور اس سے جو ہے گری ہو کیا بات ہو سکتی ہے، بدتمیزی کی حد ہو گئی، بالکل کسی کو شرم محسوس نہیں ہوئی۔ بڑے اچھے اچھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلواتے ہیں، جو عزت گاؤں میں جو ہے اپنے آپ کو عزت دار لوگ کہلاتے ہیں، بڑے پردھان ہیں اور جو ہے حاجی پھولا جو ہے سردار ہیں اور جو ہے مکھیا جی ہیں، وہ سب ہیں، سب کا حال یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، گناہ کے لیے سب سے پہلے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو یوں شرم محسوس نہیں کہ ہم کروا کیا رہے ہیں گناہ کے۔ اللہ کے مؤذن جو ہوتے ہیں 5 وقت پکارتا ہے کہ بھائی آؤ، تمہارے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، جہاں تمہیں کامیابی ملے گی، جہاں تمہیں کامیابی ملے گی۔ لیکن 5 وقت اذان کو سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں بار بار آ کر ٹکراتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتے، ہم جو ہے اس آواز کو سن کر مسجد میں نہیں جاتے، لیکن وہاں بنا بلائے آپ جو ہے گناہ کے کاموں کے اندر رات کے ٹھنڈ کو نہیں دیکھ رہے، اوس گر رہی ہے، صبح بیمار پڑ رہا ہے آدمی، صبح کو بخار بھی چڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں رک رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیے کہ جب سیاہ نور سے لگتے رہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے آدمی کے دل پر سیاہ نور سے لگتے رہتے ہیں اور توبہ کی اسے توفیق نہیں ہوتی، تو ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اچھی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ وہی حال آج ہمارا ہو گیا ہے کہ اچھی بات کے لیے ہمیں پکارا جاتا ہے، اچھی بات کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، روزانہ صبح کے ٹائم میں لوگ نماز حضرات لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی بات کو سن لو، اللہ کے بندے اللہ کی دین کو بات کو لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی بات کو سننے کے لیے آدمی اپنے بستر سے نکل کر اپنے جو ہے چارپائی سے اٹھ کر دروازے پر آنا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ دین کی جو وقت تھی، دین کی جو ویلیو ہمارے دل میں ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو گئی۔
गुनाह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरे दोस्तों, आप इधर बंद हुए और वैसे ही आपको अपनी जो जिंदगी के अंदर आपने किया होगा, आपने और मैंने जो अपनी जिंदगी में किया होगा, अच्छाई की होगी तो अच्छाई सामने नजर आनी शुरू हो जाती है, और अगर हमने बुराई की होगी तो बुराई सामने शुरू हो जाती है। मौत का वक्त तारे होते ही, बल्कि ये कहता हूँ कि मौत से जरा सा पहले ही, जिस वक्त आदमी जिंदगी में होता है लेकिन मौत का उसका वक्त आ चुका होता है, हालत नज़र बोलते हैं जिसको, उस वक्त आदमी को अपनी अच्छाई और बुराई साफ नजर आती है कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। बड़ी बेशर्मी की बात है हमारे लिए कि हमें कोई ऐसा नहीं हो सका कि जो है वहां उस चीज को रुकवा सके। इतने बड़े गुनाह यहाँ पर होते रहे, 8-10 दिन तक लगातार परेशान करते रहे, इतने बड़े बड़े गुनाह होते रहे, लेकिन वहां पर जाकर चारों तरफ खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई, हजारों लाखों रुपए वहां पर लुटा दिए गए। अभी मस्जिद के लिए कह दिया जाए कि भाई मस्जिद में खुला काम है, लाओ बताओ कौन जो है 1000 रुपए देगा, कौन 2000 रुपए देगा, उसके लिए सब अपनी जो है बगले झांकेंगे। कोई इस काम के लिए नहीं उठेगा, क्योंकि नेक काम है ना, ये जो है अलकाम आने वाली चीज है। क्यों? इसकी जो वक़्त हमारे दिल के अंदर होनी थी वो खत्म हो गई, इसलिए हमारी जेब से एक आना भी जो है नेक काम के लिए नहीं निकलता, अच्छी जगह के लिए नहीं निकलता, और बुरी जगहों पर हम देखो रोजाना पता नहीं हजारों रुपए कितने रुपए लुटाकर जो है वहां से आ जाते हैं। हासिल क्या होता है? हासिल क्या होता है? सिवाय गुनाह के कुछ हासिल नहीं होता। वबाले जान है आपके लिए जो पैसा खर्च किया, आपसे इसके बारे में सवाल होगा कि आपने इसको पैसे को कमाया था, आपने अपने घर वालों के लिए कमाया था, और आपने इसको खर्च कहाँ किया? खर्च करना ही था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना था, अपने ऊपर खर्च करना था, अपने घर वालों के ऊपर खर्च करना था, कपड़े पहनने में खर्च करना था, लेकिन खर्च कहाँ किया आपने? एक एक चीज के बारे में जो गलत जगह खर्च हुई होगी उसके बारे में सवाल होगा। मेरे दोस्तों, समझने की बात है, आदमी को चाहिए कि अच्छाई का साथ दे। वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान, अल्लाह ने फरमा दिया कि अच्छाई के काम में ताउन करो और बुराई के काम में ताउन ना करो। ताउन का मतलब मदद, कि ताउन ना करो। और फजूल खर्ची है ये, फजूल खर्ची करने वाले को कुरान के अंदर साफ तौर पे इरशाद फरमाया है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। किसका? शैतान का भाई। और भाई का अंजाम किसके साथ होगा? जाहिर सी बात है भाई के साथ ही होना है। तो आप अब खुद सोच लें कि हम अपना अंजाम जो नेक बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं उनके साथ कराना चाहते हैं, नबियों के साथ कराना चाहते हैं, शहीदों के साथ हमारा अंजाम हो, या फिर नमरूद, फिरौन, हामान, शद्दाद और इन जैसे अबू जहल वगैरह जो गुनहगार लोग गुजरे हैं उनके साथ। बड़ी ही बेशर्मी की बात इस गांव में हो चुकी है। सभी हजरात इससे तौबा करें कि जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन आगे हम जो है गुनाह के कामों में किसी की मदद नहीं करेंगे। गुनाह के काम करता हुआ अगर कहीं देखेंगे, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इसका मफ़हूम है कि जब तुम गुनाह के काम को करते हुए किसी को देखो तो उसको हाथ से मना कर दो। अगर तुम्हारी हैसियत इतनी है, तुम्हारी बात है, तो तुम उसको हाथ से मना करो। अगर हाथ से भी मना नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जबान से उसको मना कर दो कि भाई ये काम गलत है, ये काम गुनाह का है, इस काम को ना करो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, लड़ाई का अंदेशा है या तुम्हारी बात में इतनी ताकत नहीं है, इतना दम नहीं है, तो आप कम से कम सबसे निचला दर्जा कि उसको दिल से बुरा समझो, उसको दिल से बुरा समझो और वहां से हट जाओ। और ये ईमान का सबसे कमतर और सबसे कमजोर दर्जा है। इससे आगे फिर अगर इतना भी ना करें, हम कह देते हैं आजकल कि भाई जो कर रहा है करने दो, यहाँ तक भी चलो ठीक है कि भाई यूं कह के आगे निकल गए, लेकिन हम तो गुनाह के कामों में मदद कर रहे हैं। अब आप अंदाजा करें जिन लोगों ने गुनाह के कामों में मदद की होगी तो उनका क्या अंजाम होगा। तो अल्लाह से डरो और जिन चीजों का अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है उन चीजों को करें, नेकियों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि
جو یعنی زندگی ختم ہو جائے گی تو کوئی ایک لمحہ بھی اگر نیکی کے بغیر گزرا ہوگا ہمیں اسی لمحے پر افسوس ہوگا. تو اس لیے نیکیوں کا کہیں موقع آئے تو وہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اپنی مسجد کے اندر بار بار کہا جاتا ہے ایک جمعہ ہوتا ہے, جمعے کے اندر ہفتے کے اندر ایک دن آتا ہے جمعے کا, اگر اس دن میں یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں سبھی حضرات کا 10 روپے بھی دیں, معمولی سی بات, تو مسجد کی کافی ضروریات پوری ہو جائیں. لیکن نہیں, وہی 300 400 500 روپے, اتنے بڑے مجمع میں سے صرف اللہ کے نام پر کیا نکل رہا ہے, 300 400 500 روپے. تو بھئی نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, خالی نہ جائیں, اور گناہ کے کاموں سے بچیں. گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کریں, گناہ ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو منع کریں, اور اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو وہاں سے آگے گزر جائیں دل کے اندر اس کو برا سمجھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سے حضرات کو عمل کی توفیق منعوت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.